آج ہم ان 10 خاص غلطیوں کی بات کریں گے. وہ میں آپ کو 10 پوائنٹ بتاؤں گا جس سے مرشد اپنے مرید پر جو اپنا فیض ہے وہ روک لیتا ہے. ایسے کیا وجوہات آ جاتے ہیں کہ مرشد اپنا فیض روک دیتا ہے؟ ان 10 خاص پوائنٹس پہ بات کریں گے. میں ایک ایک پوائنٹ کو کلیئر کرتا جاؤں گا اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ 10 خاص پوائنٹ ہیں، وہ 10 خاص جو باتیں ہیں یا خاموش غلطیاں ہیں وہ میں نے الگ کر کے اس لیے رکھیں تاکہ بہت سارے ایسے مرید ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرشد سے فیض نہیں مل رہا، یا کہتے ہیں کہ کچھ وقت تو ہمیں اپنے مرشد سے فیض ملا لیکن اب نہیں مل رہا. تو وہ کیوں نہیں مل رہا اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ سے ایک خاص گزارش کہ اس ویڈیو کو یہ جو پوائنٹس ہیں 10 پوائنٹس آپ ایک ایک کر کے سنیں. انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں. شروع کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر پہلا، مرشد کیوں اپنی مرید پر فیض بند کرتا ہے؟ پہلا ہے کہ وہ بے ادبی کرتا ہے. دیکھیے، بے ادبی صرف یہ نہیں کہ آپ منہ پہ اپنے مرشد کو یا بڑے پہ کچھ ایسی باتیں کر لیں، لیکن بے ادبی یہ بھی ہے کہ وہ جو خاص پروٹوکولز ہوتے ہیں ایک استاد اور شاگرد کے بیچ میں، ان سے انسان ہٹ جاتا ہے اور کچھ ایسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جو بے ادبی کے عنصر کو ظاہر کر دیتی ہے. تو ادب سب سے پہلے ہے. اپنے مرشد کا ادب، رسپیکٹ سب سے پہلی ہے. دوسرا، خواہ آپ نے ایک مرشد بنا تو لیا ہے لیکن خواہ آپ مرشد پر سوال اٹھاتے ہیں. ایسے سوال مرشد پہ اٹھانا اور ان سے پوچھنا جن کا تعلق بے ادبی کے ساتھ ہے، ایسے عجیب سوال، بے تکے سوال. دیکھیں، سوال پوچھنا ہر مرید کا حق ہے، ہر شاگرد کا حق ہے کہ وہ اپنے استاد سے، گرو ہو، استاد، ٹیچر، مرشد، اس سے سوال کر سکتا ہے. لیکن اس پر ہی سوال کرنا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم نے ایسا کیوں کیا، مطلب مرشد کے اوپر سوال اٹھانا، دوسرے نمبر پہ یہ چیز ہے. پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے تکبر کرنا. آپ نے کچھ سیکھا اپنے استاد سے، اپنے گرو سے، مرشد سے، اب آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ 2 اکھر تو آپ نے سیکھ لیے، اب آپ میں وہ تکبر آ گیا، غرور آ گیا کہ میں نے یہ سیکھا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو اپنے ہی استاد سے سیکھا، پھر غرور اور تکبر بھی اسی کے سامنے کرنا اور اس کو یہ فیل کروانا تو یہ تو مجھے پہلے سے آتا تھا. تو یہ جو تکبر ہے اور غرور ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ سے بھی مرشد اپنا فیض اپنے مرید پہ بند کر دیتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی گناہ پر اصرار کرتے رہیں. مطلب ایک تو آپ کو فیض مل رہا ہے، مرشد آپ پہ محنت کر رہا ہے، آپ پہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ سدھر جائیں، آپ کو فیض ملے، آپ کو دین کا علم ملے، آپ کو اللہ کی معرفت ملے، لیکن ایک طرف تو آپ وہ چیز لے رہے ہو، دوسری طرف آپ کا وجود گناہ سے بھرا ہوا ہے. جتنی آپ گناہ کرتے رہیں گے فیض خود بخود بند ہو جائے گا. وہ مرشد دیکھے گا کہ ایک طرف تو میں اس کو اتنی چیزیں سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ گناہ پر اصرار کر رہا ہے، بار بار کرتا رہا ہے، تو یہ دیکھتے ہوئے آپ کا مرشد آپ سے وہ فیض روک دیتا ہے. اس کے بعد آپ نے
مثال کے طور پہ کسی کو اپنا مرشد بنایا اور آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، معرفت الہی مل جائے. اب یہ آپ کی نیت تھی، یہ نیت لے کے آپ کسی مرشد کے پاس گئے، بیعت کی، لیکن کچھ ہی عرصے میں آپ تھک گئے، آپ کی نیت بدل گئی. یہ جو نیت بدل گئی، لیکن آپ جا تو رہے ہیں، ریگولر جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت میں اب وہ چیز نہیں رہی، تو اس سے بھی مرشد کا فیض رک جاتا ہے. اچھا، مرشد دوسری ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ مرشد کا آپ تقابلی جائزہ کر رہے ہیں. کسی دوسرے بزرگ کو آپ اٹھا کے اور مرشد سے اس کو ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ بہت اچھا ہے، اس کا فیض اور اس کے پاس زیادہ علم ہے. تو یہ جو آپ ان کے جو ایک مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا، ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ مرشد کا دل ٹوٹتا ہے اور فیض خود بخود نکل جاتا ہے. اس کے بعد نافرمانی کرنا. آپ کو مرشد نے ایک کام بولا، کوئی بھی کام ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کو کہہ سکتا ہے، آپ کو اپنے بچے کی طرح رکھتا ہے. اگر آپ کو ایک دو کام کہہ دیے جو آپ کر بھی سکتے ہو لیکن آپ نے نہیں کی، نافرمانی ہو گئی. جب آپ نافرمانی کرنے لگیں گے تو خود بخود فیض ختم ہو جائے گا. اس کے بعد مرشد کے پاس جاتے ہو، سب کچھ آپ کو مل رہا ہے، اور آپ جب دنیا میں پریکٹیکل لائف میں آتے ہو تو مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کرتے ہو، ان کا حق کھاتے ہو، ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں. تو یہ چیز مخلوق خدا کے ساتھ آپ کا اچھا بیہیویئر نہیں ہوگا تو مرشد کا فیض خود بخود ختم ہو جائے گا. 9 نمبر پہ بے صبری. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ صحیح یہ میں نے کیا، اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے بس 3 دن میں باطنی آنکھ کھل جائے اور مجھے 1 ہفتے میں روحانیت مل جائے، میں بس جلدی وہ جلدی کے چکر میں بے صبری جو دکھاتا ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس میں بے صبری سے کام نہیں چلتا. تو یہ جو بے صبری ہے، اس سے بھی مرشد کا فیض رک جاتا ہے. 10واں آخری، یہ جو بھی میں نے آپ کو 9 پوائنٹس بتائی ہیں، ان سب میں مرید نے کوئی نہ کوئی خاموش غلطی کی ہے جس کی وجہ سے مرشد نے فیض روک لیا. لیکن ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ مرشد خود کرتا ہے فیض روکنے کے لیے. جی ہاں، بڑی بات ہے. مرشد اپنے مرید کا امتحان لینے کے لیے فی الحال فیض روک دیتا ہے. سمجھے بات؟ مطلب اس نے کیا کیا، فیض روک دیا، اب مرید کا امتحان لے گا. اگر مرید پاس ہو جاتا ہے اس امتحان میں تو فیض دگنا ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو مرشد اور مرید کا تعلق ہے، یہ تصوف میں، صوفیزم میں بڑا امپورٹنٹ، بڑا خاص ایک تعلق ہے جس سے سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا ہے. یہ ہزاروں سالوں سے یہ جو ریلیشن ہے یہ قائم ہے، اور اس کی بنیاد ادب پہ، فرما برداری اور اپنے مرشد سے محبت پہ ٹکی ہوئی ہے. تو آپ سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا، کوئی بھی اگر آپ کا مرشد ہے تو یہ جو 9 میں نے پوائنٹس بتائیں، یہ غلطیاں نہ کریں. اپنے مرشد سے محبت کا اظہار کریں، محبت کریں، عقیدت ہو. انشاءاللہ آپ کا بھی فیض کبھی نہیں رکے گا.